اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی نشست میں سوچا کہ بیربل شریف کی جو میری پہلی حاضری تھی اس کے بارے میں کچھ ذکر کریں، اور اس کے بعد صاحب کے ساتھ کچھ سفر ہوئے، حاضری ہوئی بیربل شریف بھی اور مختلف جگہ، پھر ان کا بھی ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو حاضری میری ہوئی وہ بس ایک کروائی تھی صاحب نے کہ عرس مبارک پہ جو جانا چاہتا ہے ان کے نام باقاعدہ لکھے گئے، پھر وہ اس میں حاضری میں میرے ابا جان بھی تھے۔ ابا جان پہلے ایک دفعہ حاضر ہو چکے تھے بیربل شریف، تو وہ پھر بس میں ہم گئے، صاحب بھی ساتھ تھے اور کوئی 50-60 کے قریب لوگ تھے، بڑی بس تھی۔ تو اب یہاں سے ہم چل پڑے، اور پھر راستے بھر میں بس میں یہ دیکھتا رہا، مجھے تو بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ بیربل شریف کب آئے گا۔ تو بس میں مختلف دیکھتا رہا، کوئی مزار شریف نظر آئے، میں نے دیکھیں اب بیربل شریف کب آتا ہے۔ تو بہرحال وہ چلتے چلتے پھر وہاں سرگودا کراس کیا، پھر جامریاں آ گیا، پھر اس کے بعد جب کوٹ بھائی خان، جامریاں سے ہم پھر کوٹ بھائی خان سے آگے بیربل شریف تھا، وہ کچا ذرا راستہ تھا، یعنی کہ گاؤں والا راستہ تھا وہ، مگر وہ بس میں ہم بیٹھے رہے تو پھر ایک موڑ آ گیا بیچ میں ایسا کہ جس میں کہ وہ بس کو جانے کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ تو وہ پھر بس ڈرائیور نے ہمیں کہا جی آپ لوگ اتر جائیں، تو ہم لوگ اتر گئے سارے، حضرت صاحب نہیں اترے، حضرت صاحب آگے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صاحب کچھ پڑھتے رہے، تو وہ اس کو کہا آپ کوشش کرو نکالنے، تو بس وہ حضرت صاحب کچھ پڑھتے رہے اور وہ اس نے ٹرائی کی، وہ نکل گئی وہاں سے بس۔ پھر اس نے ہمیں بلا لیا، تو ہم پھر بیٹھ گئے دوبارہ سے۔ پھر وہاں سے کوئی میرے خیال 4-5 میل، 4 میل میرے خیال ہے وہاں سے۔ تو پھر وہاں سے ہم وہاں پہنچ گئے، پھر فائنلی مزار شریف۔ تو اگلے روز عرس مبارک تھا، تو ہم ایک دن پہلے وہاں پھر پہنچ گئے تھے، شام وہیں گزاری۔ تو اگلے روز دعا سے پہلے بارش ہوئی، بڑی تیز بارش ہوئی، تو یہ غالباً جولائی کا مہینہ تھا، تو تیز بارش ہوئی اور وہ اس میں پھر سارے لوگ یعنی کہ اس میں شیڈ کے اس میں آ گئے۔ تو وہ پھر وہ مجھے یاد ہے صاحب کہ چہرہ مبارک یاد ہے، بہت ہی خوشی کا اظہار صاحب فرما رہے تھے کہ وہ روضہ مبارک میں سارا فل ہو گیا اور اس میں سب لوگ آ گئے۔ تو صاحب فرما رہے تھے کہ یہ دیکھیں حضرت صاحب کی، بڑے صاحب کی ایک کرامت ہے کہ سب لوگ اس میں سما گئے، بارش ہوئی اور اس میں سما گئے۔ بڑے خوش تھے حضرت صاحب، بہت ہی خوش تھے، چہرہ بہت خوش تھا، خوشی مجھے ابھی تک یاد ہے وہ چہرہ مبارک جو خوشی کا اظہار فرما رہے تھے۔ تو اس کے بعد وہ دعا کے بعد پھر ہم جب نکلے تو بادل تھے، بارش کے آثار تھے، وہ پھر ہم نے واپسی کی بس کا نہیں تھا، حضرت صاحب نے وہیں اسٹے کیا اور ہم لوگ وہاں سے چل پڑے۔ تو 5-6 بندے سے شاید، میں تھا، بجی تھے اور تو پھر راستے میں بارش شروع ہوئی واپسی میں، اور تیز بارش تھی اور بڑی بجلی چمک رہی تھی، کڑک رہی تھی، اور ہم کھیتوں میں سے جا رہے تھے، اور وہ یعنی کہ سلپری بھی تھا راستہ، تو کبھی سلپ ہوتے تھے، کبھی کرتے کراتے، تو ہم کوئی مغرب اور عصر کے درمیان پھر وہاں پہنچے تھے۔ وہ 4 کلومیٹر کا میل کا جو راستہ تھا وہ ہم نے وہاں سے کیا تھا۔ پھر وہاں سے پھر جامریاں آئے، پھر رات گئے 12-1 بجے میرے خیال پھر ہم گھر پہنچے تھے۔ تو
وہ پہلی حاضری تھی، اور یعنی کہ سینڈوچز بنا کے ہم لے گئے تھے ساتھ کہ بھائی وہاں کھائیں گے، کوئی آئیڈیا بالکل نہیں تھا. تو اس طرح کی ہے میری پہلی حاضری تھی وہاں کی. اور جب ابھی میں بیعت نہیں ہوا تھا حضرت صاحب سے، یہ 74 کی بات ہے، 1974 والی حاضری ہے. تو 73 میں حضرت صاحب سے تعلق پیدا ہوا تھا نا، تو 74 میں گیا تھا پہلی دفعہ، اور 75 میں پھر 9 فروری 75 کو پھر بیعت ہوا. تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ صاحب کے ساتھ میں گیا ادھر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مزار شریف پہ. وہ صاحب نے جانا تھا آگے، مجھے بالکل نہیں آئیڈیا تھا کہ صاحب نے کہاں جانا ہے. صاحب نے فرمایا آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ میں کہا جی. پھر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ رات وہیں رہے. وہاں ایک تھے بزرگ، وہ ان کے گھر ہی پر رہے. تو مگر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو میری پہلی حاضری ہوئی وہ صاحب کے ساتھ ہی ہوئی. اور پھر اگلے روز پھر وہاں سے کروڑ لالی سندھ گئے، جہاں حضرت صاحب پہلے بیعت تھے نا، حضرت پیر سواگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کا عرس مبارک تھا، تو وہاں ہم گئے اور رات پھر وہیں رہے. اگلے روز عرس مبارک تھا، اور پھر دعا وہاں جلدی تھی، یعنی کہ صبح کے ٹائم ہی یعنی وہ دعا کا تھا سلسلہ، یعنی کہ کوئی 9:30 10:30 بجے اس ٹائم فارغ ہو گئے تھے وہاں سے. تو وہاں حضرت صاحب نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ مجھے آپ اتنے بجے اٹھا دینا، ایک ٹائم دیا کہ اتنے بجے مجھے اٹھا دینا نوافل کے لیے. تو میری آنکھ لگ گئی. تو جب میری آنکھ کھلی تو صاحب کی بھی آنکھ کھل گئی تھی. تو آپ نے مجھے اٹھایا نہیں. میں جی میری آنکھ لگ گئی. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. جو وقت صاحب نے فرمایا تھا میں اس پہ نہیں اٹھایا صاحب. تو بہرحال پھر وہاں اگلے روز پھر وہ ان کے ایک خلیفہ بھی تھے، ان سے بھی صاحب ملے. تو میری بھی ملاقات، یعنی ان کے پاس میں بیٹھا. اس کے بعد پھر وہاں سے جو چلے، وہاں سے وہ کمال تھا کہ ایک ٹرالی تھی، اس پہ بیٹھ کے پھر اڈے تک جانا تھا، کیونکہ اندر گاؤں میں ہوتا ہے نا مزار شریف. تو وہ ٹرالی میں پھر لوگ بیٹھے، تو صاحب بھی اس میں ٹرالی میں کھڑے ہو گئے جس طرح باقی لوگ تھے. میں بھی ساتھ چڑھ گیا. تو کھڑے ہو کے صاحب نے کھڑے ہو کے وہ سڑک تک وہاں جہاں سے بس ملتی تھی لاری سے، وہاں پر گئے. تو وہاں سے پھر ایک بس ملی، اور پھر اس بس میں پھر آل دا وے پھر لاہور آئے. وہ راستے میں نمازیں ہوتی رہیں، وہ ظہر کی نماز تھی، عصر کی، مغرب کی. تو وہ پھر رات گئے آئے. اس زمانے میں وہیں رہتا تھا، مونی روڈ پہ ہی رہتا تھا جب یہ حاضری ہوئی تھی. تو یہ 76 کی بات ہے، یہ والی حاضری جو ہوئی تھی 76 میں ہوئی تھی. اور جب میں ظاہر بیعت ہو چکا تھا صاحب کا. تو اس میں میں نے یہ نوٹ کیا، جب واپس ہم آئے تو میں تھک کے چور ہو گیا تھا. تو صاحب کی جو موومنٹ تھی وہ اسی طرح تیز تھی، جب مسجد میں انٹر ہوئے اسی طرح
جلدی جلدی منہ سے صاف فرما رہے تھے، اور میں دیکھ کے حیران تھا کہ میں سو کال جوان تھا، مطلب میری اس وقت 23 سال کی عمر تھی. تو وہ میں نے دیکھا، یہ چیز مجھے یاد ہے ابھی تک. تو اس سے پہلے جو ایک حاضری ہوئی تھی وہ للہ شریف میں ہوئی تھی. للہ شریف جو ہے وہ بڑے صاحب کے جو دادا جان تھے حضرت غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر خانہ تھا وہاں للہ شریف میں. تو وہ جو حاضری ہوئی تھی، تو جب مجھے صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ کا درویشی کا پہلا سفر ہے، تو وہ پہلی حاضری تھی حضرت صاحب کے ساتھ وہاں. تو وہ جو پہلے میں بیربل شریف گیا تھا، وہ بس میں حضرت صاحب سالہ گئے تھے، لیکن حضرت صاحب نے اس والی حاضری کو فرمایا تھا یہ آپ کا درویشی کا پہلا سفر ہے. اور وہاں پھر یہ میں نے کیمیکل انجینئرنگ جب کر لی تھی، یہ حاضری جب ہوئی تھی، اور ابھی جاب نہیں ملی تھی، تو میں گیا تھا. وہ جو پہلے، اس سے پہلے جو ابھی میں نے بتایا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری، وہ بھی انجینئرنگ میں نے کر لی تھی، اپلائی کیا ہوا تھا جابز وغیرہ کے لیے. تو اس میں پھر وہاں گئے اور وہاں پر عرس مبارک اٹینڈ کیا. تو ادھر للہ شریف میں، یہ گجرات کی طرف ہے، گجرات کھاریاں اس طرف ہے. تو وہاں ایک پیر کھارا سے نام سے مشہور تھے، پیر کھارا. وہ ادھر ان کا مزار شریف تھا، اور ان میں یہ ان کی تھی بخشش، ان کو یہ تھی کہ جو ان کی مزار پہ حاضری دیتا تھا نا، تو اس کا گردے کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اس کی پتھری جو ہے بندے کی یا نکل جاتی تھی یا اس کو آرام آ جاتا تھا. تو یہ ان کی مشہور تھا. تو پھر حضرت صاحب وہاں گئے، مجھے بھی ساتھ لے گئے، تو وہاں حاضری ہم نے دی. تو وہ ابھی میری ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کولیگ تھا، اس کا بڑی تکلیف تھی اس کو گردے میں، تو اس نے میری دعا کے لیے کہا. تو میں نے وہ تصور کیا ان کا، پیر صاحب کے مزار شریف کا، اس کے لیے دعا کی. وہ ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا تھا. کہتا جی میں ایک دم ٹھیک ہو گیا ہوں، پتھری والا میں ایک دم کلیئر ہو گیا. تو میں نے وہ تصور کیا تھا، میں نے کہا وہ ان کو یہ بخشش تھی، تو ان کا تصور کر کے اگر دعا کی جائے تو ظاہر ہے پھر ان کی توجہ بھی شامل حال ہو جائے گی. تو وہ واپسی میں پھر جب ہم وہاں سے صاحب کا پروگرام تھا بیربل شریف جانے کا، تو وہ پھر ایک اسٹیشن ہے، وہ دھاک اسٹیشن کہلاتا ہے، چھوٹا اسٹیشن. وہاں پر ہم، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہاں ہم کیسے پہنچے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہاں سے آگے جب سفر شروع ہوا تو صاحبزاد صاحب تھے، یعنی بڑے صاحب کے جو بیٹے ہیں، صاحبزادہ خالد سیف اللہ صاحب، اور صاحب تھے اور میں تھا، 3 تھے. اور صاحب کا جو چھوٹا سا ایک اٹیچی کیس تھا جس میں صاحب کا سامان تھا، کپڑے تھے، تو اس کا ہینڈل جو تھا وہ ناقص تھا، یعنی اس کو آپ ہینڈل سے نہیں پکڑ سکتے تھے. تو اس کا صرف ایک آپشن تھا کہ آپ اس کو اپنے سر پہ رکھ سکتے تھے. تو وہ یعنی سب سے آسان اس کا طریقہ تھا چلانے، اس کو لے کے کیری کرنے کا. اور وہ میرا خیال دھاک سے وہاں سے بیربل شریف پھر پیدل تھا سارا سفر. تو مجھے نہیں یاد کہ نہ آئیڈیا کہ کتنا کلومیٹر ہوگا، لیکن کافی لمبا سفر تھا وہ، یعنی پونا گھنٹہ میرا خیال ہوگا، کافی لمبا، وہ کھیتوں میں سے اور پگڈنڈیوں میں سے ہوتے ہوئے.
تو وہ صاحب اور صاحب چل رہے تھے پیچھے پیچھے، میں سر پہ وہ اٹھا کے نا پکڑ کے میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا. پھر راستے میں ایک بیری آئی، اس میں کچھ بیر نیچے گرے ہوئے تھے، تو وہ صاحب نے وہ اٹھانا شروع کر دیے. فرمایا کہ وہ مدرسے کے بچوں کو دیں گے، خوش ہوں گے. تو وہ بیر اٹھائے وہاں سے، شاید میں نے بھی اٹھائے ہوں ساتھ. تو پھر ہم وہاں پہنچ گئے بیربل شریف، وہ بچوں کو بیر دیے. تو وہ پھر جب کھانے کا ٹائم آیا نا، کھانا بن کے آیا، تو کھانا جب کھا رہے تھے تو میں بڑے جھجک کے صاحب کے ساتھ جب بھی کھانے کا اتفاق ہوا جھجکتا تھا، میں بڑے جھجک کے کھاتا تھا. تو صاحب نے مجھے کھانے کے دوران فرمایا آپ کھائیں. تو میں کہا جی کر کے میں نے ایسے جب ہاتھ بڑھایا تو صاحب نے فرمایا آپ کو شرم آتی ہے. تو میں خاموش رہا. تو صاحب نے فرمایا کہ بڑی اچھی بات ہے. صاحب نے اس بات کو پسند فرمایا. تو یہی انداز تھا صاحب کا تربیت کا کرنے کا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آج تک یہ باتیں یاد ہیں. اسی بات کو کوئی بندہ جھڑک کے بھی کہہ سکتا ہے اور طرح بھی بندے بتائے. تو یہ اس طریقے سے اب یاد بھی ہے اور بالکل کیفیت کی شکل میں وہ یاد ہے. تو اسی دوران پہ جب ہم ایک روز یا 2 روز بیربل شریف رہے، تو جب واپسی تھی ہماری، تو کسی نے صاحب کو اسب خول کا چھلکا پیش کیا، کسی نے عقیدت مند نے. تو ایک بندہ تھا، اس نے دیکھ لیا. تو وہ صاحب سے کہتا ہے، پیچھے لگ گیا کہ جی یہ مجھے بھی دیں اس میں سے چھلکا. تو صاحب نے اس کو کہا تیری مانگنے کی عادت نہیں جاتی. تو وہ پھر چپ کر گیا، پیچھے ہٹ گیا. پھر صاحب جب لاہور تشریف آئے تو غالباً جمعے کی نماز میں واعظ میں صاحب نے فرمایا کہ اس طرح میں گیا تھا تو اس نے میرے سے مانگا اور میں نے اس کو جھڑک دیا، کیونکہ اس کی مانگنے کی عادت تھی. بعد میں مجھے بڑا احساس ہوا کہ میں اس کو دے دیتا تو اچھا تھا. تو اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو 1 کلو چھلکا لے کے نا اس کو میں بھیج دوں، تاکہ یہ دل پہ سے بوجھ ہٹ جائے. اور حساسیت جو ہے، تربیت کی جو سینسٹیوٹی ہے، سینسٹیو ہونا، یہ اللہ کی راہ میں بڑا ضروری ہوتا ہے. اور وہ باریک سے باریک ریس کو یا ویوز کو آپ نے کیچ کرنا ہوتا ہے، تو سینسٹیوٹی بڑی ضروری ہے. تو صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی بات فرمائی تھی، یہ بھی غالباً جمعے کے اس میں فرمائی تھی کہ وہاں گاؤں میں اوپن قسم کے باتھ رومز ہوتے ہیں اور اکثر مکوڑے گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں باتھ روم میں. تو صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا 2 مکوڑے آپس میں بھڑے ہوئے تھے، تو کسی چیز پہ لڑ رہے ہوں گے، دانے دونے پہ، جس طرح ان کا ہوتا ہے کوئی ہوگا. تو صاحب فرماتے میں نے ایک دن کا اٹھا کے تو ان کو الگ کرنا چاہا کہ الگ ہو جائیں، تو مگر وہ اس تنکے سے ایک کٹ گیا مکوڑا. تو کہتے مجھے آج تک اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اس کو میں تنکا اس کو الگ کرتا. تو یہ سینسٹیوٹی کہ یعنی کیڑا مکوڑا بھی اگر غلطی سے، یعنی جان کے بھی نہیں، ایک غلطی سے وہ ہوا، لیکن وہ صاحب کے بڑا بوجھ تھا اس بات کا کہ میں نے اس کو کیوں چھیڑا. تو یہ تھا. پھر ایک دفعہ خوشاب گئے تھے، اور پھر خوشاب سے پھر بیربل شریف ہی جانا تھا. تو وہ بھی وہ کمال سفر تھا. وہ ایک
صاحب کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے، نکلتے نکلتے پھر مغرب ہو گئی، تو وہ پھر انہوں نے کہیں اترنا تھا، ان صاحب نے خوشاب میں شاید گئے وہ، تو یعنی اتنا لیٹ ہو گئے تھے کہ جو خوشاب جس مسجد میں ہم جا کے ٹھہرے، اچھی بڑی مسجد تھی، تو وہ تقریباً میرا خیال ہم گرمیوں کے دن تھے، تو 2:30 بجے کے قریب رات کو ہم وہاں پہنچے تھے، اور وہ یادگار نماز تھی کیونکہ وہ حضرت صاحب نے جماعت کرائی تھی اور میں ساتھ کھڑے ہو کے تکبیر پڑھی تھی ادھر جا کے رات 2:30 بجے قریب عشاء کی نماز پڑھی تھی، اور پھر وہیں نوافل پڑھے، اور بعد میں فجر کی اذان ہوئی، اور پھر بعد میں وہ آگے جن کے گھر ٹھہرنا تھا جانے تھے، تو رات کو یہ بہتر سمجھا کہ ادھر مسجد ہی ٹھہر جائیں، پھر وہ آگے بڑے خوش ہوئے، وہ گھر لے گئے، اپنے گھر لے گئے وہاں پر، تو وہ مجھے وہ یاد ہے سین کہ جب ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے تو کرتا حضرت صاحب نے پہنا ہوا تھا اور بنیان نہیں پہنتے تھے، حضرت صاحب کرتا پہنتے تھے، تو میں کمر دبا رہا تھا حضرت صاحب کی، تو اتنی زبردست خوشبو مجھے آئی، وہ آج تک یاد ہے، اتنی زبردست خوشبو تھی، کمر دبا رہا تھا جس وقت، میں دل کرتا میں دبائی جاؤں کمر، تو یہ مجھے یاد ہے، یہ اسی وزٹ کی بات ہے۔ اور جب ہم جا رہے تھے، جب مسجد کی طرف جا رہے تھے پیدل، تو ایک سنتری نے وہ روکا، پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو پھر اس کو بتایا کہ کہاں سے آئے ہو، اس کو بتایا کہ وہاں سے لاہور سے آئے، ادھر جا رہے ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے صاحب سے کہا جی عجیب آدمی ہے یہ کہ اس کو یہ پوچھ رہا ہے ہمارے سے، تو صاحب نے فرمایا نہیں اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو پوچھنا اس کا فرض ہے۔ تو وہ جب میں نے وہ رات تھا اور تارے نکلے ہوئے تھے اور 2 بجے کا 2:15 کا ٹائم تھا اس وقت، تو میں نے صاحب سے عرض کی کہ جی اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس طرح آپ جب جاتے تھے صاحب کے پاس تو اسی طرح کا رات اسی طرح آپ جاتے ہوں گے، تو صاحب میں نے اس سے مماثلت میں نے کرنے کی وہ کی بات، تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ اور چیز تھی، اس طرح فرمایا، وہ اور چیز تھی، وہ اور چیز تھی، فرمایا کہ وہ چیز ہی اور تھی، یہ بھی مجھے الفاظ صاحب کے یاد رہے۔ تو پھر ہم اس کے بعد تربیت شریف چلے گئے تھے، تو ایک دفعہ پھر ایک وزٹ ایسا تھا کہ حضرت صاحب اسلام آباد تشریف لائے، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو 7-8 مریدین ساتھ تھے صاحب کے، ایک صاحب تھے وہ ہری پور کے غالباً خلفاء میں سے تھے غالباً، تو وہ قاضی حمید فضلی صاحب تھے، تو وہ صاحب کی خدمت میں اس طرح آئے تھے کہ وہ داتا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ صاحب کو انہوں نے دیکھا 2-4 دفعہ، تو پوچھا تو کہ جی پھر کہا جی میں آپ کے ساتھ ہی چلوں، تو پھر صاحب کے ساتھ وہ پھر وہیں رہنے لگ گئے تھے صاحب کے پاس، تو ان کے پیر صاحب وہاں تھے اپنے ہری پور میں، تو دائم صاحب نام ہے، بڑے مشہور ہے وہاں، ان کے اب بھی ان کے صاحبزادہ صاحب ہیں، اور وہ
اچھے وشواس شریعت کے پابند بزرگ تھے. تو وہ یہ قاضی صاحب ساتھ تھے اس میں 7-8 مریدین میں جو اسلام آباد آئے ہمارے گھر. تو پھر وہ ان کا ایک خواہش تھی کہ صاحب ہری پور جائیں, ان کا عرس مبارک تھا. پھر صاحب تشریف لے گئے تھے, پھر مجھے بھی لے گئے تھے ساتھ ہی. تو میں بھی پھر ہری پور وہ ان کا وہ عرس مبارک اٹینڈ کیا تھا میں نے. تو وہ بھی کمال تھا کہ وہ جب ادھر صاحب تشریف لائے تو میں بیچلر تھا, کوئی انتظام خاص تھا نہیں میرے پاس, مگر ایک میرے دوست تھے ادھر امتیاز, انہوں نے فیصلہ کیا یہ لے لیں. ہم نے کچھ کپس نئے لے لیے, کچھ پلیٹیں لے لی نئی, اور جو جس طرح خیال رکھ سکتے تھے جو ذہن میں آتا تھا اس حساب سے کیا ہم نے. تو جب مجھے اسی دوران جب وہاں سے ہری پور سے واپس پھر اسلام آباد آئے, پھر 1-8 دن شاید ٹھہرے, تو اس دوران مجھے پتہ لگا کہ صاحب نے اگلے ہفتے پھر آنا ہے. تو پھر میں نے صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ کا پروگرام ہے دوبارہ اگلے ہفتے بھی. تو صاحب نے مسکرا کے فرمایا کہ اگر میں آ گیا تو ٹھیک, ورنہ آپ اپنے پیر کے پاس آ جانا. مسکرا کے فرمایا. تو وہ کسی کے پاس جانا تھا انہوں نے, اصل میں ایک شادی پہ آنا تھا. تو میں پھر جمعے کا دن تھا, میں جمعہ پڑھ کے پھر میں وہاں گیا. میں نے کہا صاحب تشریف لائے ہوں گے شادی پہ. تو میں وہاں پوچھا کسی سے کہ جی وہ صاحب تشریف لائے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں جی ہیں صاحب تشریف. میں بڑے خوشی کیا. تو وہاں ایک اور کوئی ینگ سے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا وہ دیکھیں جی ہے صاحب. اچھا میں نے کہا اچھا. میں پھر دل میں نے سوچا کہ اس کو صاحب تشریف نہیں لائے, تو اس لیے مجھے آئی شوڈ رش ٹو لاہور. اور وہ تھوڑا سا ہی ٹائم تھا, 3:30 بجے قریب ریل کار چلتی تھی. بس میں نے ان کو صاحب ادھر ہوئے تو میں ادھر ہی نکل لیا ایک دم, اور میں اسٹیشن گیا. اور اسٹیشن پہ جا کے وہ ٹکٹ وغیرہ مل گئی, اے سی والی ٹکٹ مل گئی. اچھا اللہ کی حکمت کہ گاڑی چلنے سے پہلے جو میرے ساتھ آ کے بیٹھے تو وہی تھے حضرت صاحب جو جن کو میں چھوڑ کے آیا تھا, تو وہی آ کے بیٹھ گئے. تو وہ کمال تھا کہ وہ پھر میں اگلے روز میں پھر پہنچ گیا. اگلے روز پھر میں پہنچ گیا صاحب کے پاس. تو اس طریقے سے پھر یہ وزٹ تھی. تو باقی پھر انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں کریں گے.